الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بہت بڑا فساد برپا۔ جب تک امت میں اس رشتے کی حفاظت رہی، ایمانی اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی اس رشتے کی حفاظت رہی، تو اللہ نے انہیں خوشخبریاں سنائی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس یہ جوہر موجود ہے، یہ دولت موجود ہے، پھر دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملک تمہیں شکست نہیں دے سکتا، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور اگر یہ ایمانی اسلامی رشتہ کمزور پڑ گیا اور تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقہ واریت کی گندگیوں میں پڑ گئے، اور تم نے اس ایمانی اسلامی رشتے کا لحاظ نہ رکھا، تو پھر دنیا میں کوئی چیز تمہاری محفوظ نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت رشتے کا تذکرہ یوں فرمایا کہ سر کا درد پورے جسم کو درد میں مبتلا کر دیتا ہے، جسم کے کسی حصے کی تکلیف جسم کے دیگر حصے کو بھی تکلیف میں کر دیتی ہے۔ تو پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہیں، کسی حصے کا درد تمہیں یہ درد محسوس ہو رہا ہے تو سمجھو یہ ایمان کی زندگی تمہارے اندر موجود ہے، اور کسی حصے کا اگر درد تمہیں درد نہیں لگ رہا تو پھر سمجھ لو تمہارا جسم کا یہ حصہ اس پر فالج گر چکا ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ اگر ایمان کی تازگی ہے تو پھر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کا درد تمہیں اپنا درد لگے گا، پھر یہ نہیں سوچو گے یہ میری برادری کا ہے، میری قوم کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے ملک کا ہے، میرے فرقے کا ہے، میرے گروہ کا ہے، میرے رنگ کا ہے، میری نسل کا ہے، پھر تم یہ نہیں اس سے بالا تر سوچو گے ایمان والا ہے۔ اگر تم اس کی تکلیف اور درد کو محسوس کر رہے ہو اور امت اگر اس درجے پہ آ جائے تو پھر امت کا تحفظ ہے، پھر امت کی بقا ہے، پھر امت کی حفاظت ہے، پھر امت کی کامیابی ہے۔ اور اگر یہ درد ختم ہو گیا تو پھر ایک ایک کر کے تکلیف میں آؤ گے اور پھر تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ پچھلے اسی گھڑی تقریباً ہم شام کے مسلمانوں کے درمیان میں تھے، وہاں ترکی حکومت نے خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے اسکول بنا رکھے ہیں جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، تو وہاں ایک آرٹس گیلری بنائی ہوئی تھی جس میں بچے اپنے آرٹس اپنی چیزیں بناتی ہیں اور اس کو رکھ دیتی ہیں، تو ہمیں اس میں لے جایا گیا، تو وہاں ایک بچی نے ایک نقشہ بنا رکھا تھا کہ ایک سوریہ کی بوڑھی خاتون دوسری خاتون سے خطاب کرتی ہے، وہ اس نے نقشہ بنا رکھا تھا کہ وہ سوریہ کی خاتون کہنے لگی این المسلمون، کہاں چلے گئے ہیں مسلمان، مسلمان کہاں ہیں؟ کوئی ایک ملک ہوتا، کوئی ایک خطے میں ہوتے، کوئی لاکھوں میں ہوتے، اتنی بڑی تعداد ہے، اور اگر ان کا ایمانی اسلامی رشتہ ہے تو ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، تو اس نے لکھا این المسلمون، کہاں ہیں مسلمان؟ تو دوسری طرف فلسطین کی خاتون تھی، اس نے کہنے لگی ارتحی جنبی، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں بھی 64 سال سے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوں، 64 سال ہو گئے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی میرا بھی بھائی ہوگا، کوئی میرا بھی سہارا بنے گا مسلمان، کہا میں بیٹھ جاؤ میرے پاس، میں 64 سال سے یہی دیکھ رہی ہوں، انتظار کر رہی ہوں۔ تو ہاں میرے عزیزو، اللہ کرے امت میں یہ ایمان کی بہار نکلے تو پھر ان کی بیٹیاں بہنیں یہ بے سہارا یوں سڑکوں پہ یوں میدانوں میں نہ پڑی نظر آئے۔ اللہ جزائے خیر دے ترکی حکام کو، ہم نے ان سے کہا یہ سوریہ سے آنے والے متاثرین، کہا نہ متاثرین نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم انہیں متاثرین بھی نہیں کہتے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور ایسی خوبصورت بستیاں خیموں میں بنا رکھی تھی، حی السلام، حی المحبہ،
حی الاخوہ، یہ بستیوں کے نام تھے، محبت کی بستی، بھائیوں کی بستی، سلامتی کی بستی، اور اس میں جملے لکھے رکھے تھے، تمہارے گھر ہمارے گھر، اب تم ہمارے گھروں میں ہمارے مہمان ہو، اب تم امن میں ہو۔ یہی وہ ایمانی رشتہ جو کسی درجے آج امت کے کسی حصے میں زندہ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اور اسلامی برادری کے دشمنوں کو کسی درجے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس دور کے اندر بھی کوئی مسلمانوں کو اپنے گھر میں بٹھا لے جس کا رشتہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، رشتہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، علاقہ کوئی نہیں، وطن کوئی نہیں، اور عزت یوں دے جیسے اپنے گھر کو لوگوں کو عزت دے، صرف ایمان کی رشتے کی بنیاد پر۔ اس لیے دنیا کو آج ان کی یہ اسلامی رشتے کی خوبصورتی برداشت نہیں ہے، کسی درجے انہیں گوارا نہیں ہو رہی۔ آج اگر انسانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر کوئی رفاعی خدمات کرے تو وہ ہیرو ہے، وہ ہیرو ہے، قوم کا بھی ہیرو ہے، ملک کا بھی ہیرو ہے۔ اگر یہی شخص اگر ایمان اسلام کی بنیاد پر کسی مسلمان کی خدمت کرنے نکلے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس نے یہ کیسا خطرناک قدم اٹھا لیا ہے، عجیب بات ہے۔ لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، علاقیت کی بنیاد پر اگر رفاعی کام کیا جائے، طبی امداد پہنچائی جائے، لباس پوشاک دی جائے، غذائی انتظام کیا جائے، ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، قوم کا ہیرو، ملک کا ہیرو، اگر یہی کام، اگر یہی کوئی کام ایمان اسلام کی بنیاد پر کوئی کرے، وہی طبی ساری غذائیں پہنچائیں، طبی سامان پہنچایا، زندگی کا لباس پوشاک پہنچائی، تو ہر طرف سے آواز آتی ہے کس خطرناک کام کی طرف نکل کھڑے ہو۔ یہ کیوں ہے میرے عزیزوں؟ اس لیے کہ وہ ایمانی اسلامی رشتہ سالہ سال ہو گیا امت میں کمزور پڑ چکا ہے۔ اب اس بنیاد پر خدمت اجنبی ہو گئی، خوف طاری ہے، خوف طاری ہے۔ اور اس امت کی بقا اور حفاظت اسی رشتے کی بنیاد پر تھی، اسی رشتے کی بنیاد پر تھی۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تمہارے اندر یہ ایمانی اسلامی رشتہ، اسلامی ایمانی اخوت کمزور پڑ گئی، پھر نہ تمہاری ایمان بچیں گے، نہ تمہاری عزت بچے گی، نہ تمہارے گھر بچے گے، پھر دنیا میں فساد ہی فساد۔ یہ ایک ایمانی رشتہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اور سچ بتاؤں میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں اور حضرات علماء کی قدم قدم پہ رہنمائی ہیں اور مخلص مسلمانوں کا بھرپور تعاون ہے کہ اللہ نے مسجد سے اٹھنے والی اس آواز کو وہ طاقت دی ہے اور وہ ثمرات دی ہیں جو کوئی ملک اور کوئی بڑی سے بڑی جماعت اور بڑی سے بڑی تنظیم اسے وہ سعادت نہیں ملی جو اللہ نے مسجد میں خدمت کرنے والوں کو اللہ نے ان ساتھیوں کی اور ان مہمانوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ غیر معمولی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وہاں ایسی کام کی مبارک شکلیں، ترک حکومت، ان کی وزارت عظمیٰ کا بہت بڑا ادارہ جو پوری دنیا میں خدمات کر رہا ہے، پوری دنیا میں آفات کے نام سے ہے، اس نے عزت دی، اس نے دعوت دی، اور اس نے ہمارے لیے کام کی شکلیں اتنی آسان فرما دی الحمدللہ، اور ہم سوچ نہیں سکتے یہ کیسا ہوا ہے، لیکن خاص اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی۔ وہاں متاثرین ایسے نہیں پڑے ہوئے جیسے ہمارے ملک میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی جائے جا کے چاول تقسیم کر دے، پانی تقسیم کر دے، دیگے تقسیم کر دے، کپڑے تقسیم کر دے۔ وہاں ایسا نظام نہیں۔ وہاں تک جب تک قومی ادارے سے وہاں تعاون نہ ہو، وہاں کام کرنا انفرادی کسی شخص کے لیے ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جہاں ان متاثرین کی زندگی کی ضروریات پوری کرنی ہے،
وہاں اپنے ملک اور وہاں امن اور سلامتی اور ان کے تحفظ کی ساری شکلیں بھی اختیار کرنی ہیں، تو ان تک پہنچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کا احسان ہوا کہ یہاں سے اٹھنے والی اس آواز کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی ہے، اور ترک حکومت نے باقاعدہ دعوت دی ہے، اور جب دعوت ہوئی تو ایسا ہوا کہ جو کام مہینوں میں ہوتے ہیں اللہ نے وہ ہفتوں میں کرا دیے۔ ملکوں نے، چند بڑے ملکوں نے وہاں یہ بڑی بیکریاں لگائی ہیں، اور اللہ رب العزت کا فضل ہوا انہوں نے ایک بیکری لگائی، اور الحمدللہ ہم نے جو معاہدہ کیا 2 بیکریوں کا الحمدللہ ہم نے طے کر لیا، اور جس میں انشاءاللہ 3 لاکھ روٹیاں روز ان مہمانوں کو انشاءاللہ حاصل ہوں، روزانہ 3 لاکھ روٹیاں۔ اس کا نظام کیسا بنا، کیسا اللہ کا فضل ہوا، سچ بتاؤں یہ مخلص ساتھیوں کی دعائیں ہیں اور مخلص ساتھیوں کا تعاون ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مبارک شکل بنا دی۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، یہ اس سرزمین کی مسلمانوں کی خدمت ہے، قسم خدا کی، جو نبیوں کی اور جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سرزمین ہے۔ آج ہی میں شام کے مسلمانوں کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ شام پر اللہ خاص رحمت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے لیے رحمت کے پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ طوبی للشام، تو ایسی سرزمین کے مسلمانوں کے لیے، اور ایسے خوبصورت بچے، سبحان اللہ، خوبصورت یتیم بچوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کرائی، جو انہوں نے ان کے ہاں خاص معزز لوگ سمجھے جاتے، معزز، تو ہمیں وہ یتیم بچوں کے پاس لے گئے، خوبصورت کلیوں کی طرح، کلیاں بھی ان کے سامنے شرما جائے۔ کسی زمانے میں جب چھوٹی چھوٹی گڑیاں ہوتی تھیں ایسا لگتا تھا انہی بچیوں کو دیکھ کر وہ گڑیاں بنائی جاتی تھی، اتنی خوبصورت بچیاں، لیکن ایک کرب تھا ان کے چہروں پر، ایک تکلیف تھی ان کے چہروں پر، اس لیے کہ ان سے ان ظالموں نے ان کے والد چھین لیے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ معصوم بچیاں، ایک چھوٹی بچی ایسی آئی جس کے گھر کے تمام مرد افراد شہید ہو چکے تھے، اور غیور اتنے، سبحان اللہ، غیور اتنے، ہم نے ترک حکومت سے کہا کہ ہم ان سب بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہیں گے ویسی کفالت کریں گے۔ تو کہنے لگے یہ بڑے غیور لوگ ہیں، اگر ان کے خاندان کی کوئی ایک عورت بھی باقی رہے گی یہ اس یتیم بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کا عزم یہ ہے ہم پھر اپنے گھر لوٹیں گے، ہم پھر اپنے گھر لوٹیں گے، اس لیے کہ اسلام کی جو نئی زندگی، نئی نشو نما ہونی ہے اسی سرزمین سے ہونی ہے، اسی سرزمین سے ہونی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پھر وہیں لوٹیں گے اور اسلام کی بہار میں ہمارا حصہ بھی پڑے گا۔ ایسے لوگ، ایسے بچے اور ایسے عرب تو ویسے ہی بڑا غیور ہے، تو وہاں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے خدمت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کی دعا بھی کرو اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اور یہ ایمانی اسلامی رشتے کے جو مٹھاس ہے امت میں پھر سے زندہ ہو، اور مسلمانوں میں آپس میں باہمی تعاون ایمان اسلام کی بنیاد پر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔